बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। रूस यूक्रेन जंग, उसके अब मनफी असरात पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गए हैं और ये जंग भी तवील होती जा रही है और ज़्यादा ख़दशा इस बात का है कि ये जंग जो है ये मज़ीद तवालत का शिकार होगी और उसमें अब नए प्लेयर्स जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं, नई प्रॉक्सीज़ आ रही हैं और इस जंग को तूल कैसे दिया जाएगा, ये एक इंतहाई होलनाक मंसूबा है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये कि साथ साथ कोशिश भी हो रही है कि इस लड़ाई को कंट्रोल किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म का हंगामी दौरा हुआ रूस का और उनकी रूस के सदर के साथ 3 घंटे तवील मुलाकात हुई और फिर यूक्रेनी सदर को भी फ़ोन किया और इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं वो निकले हुए हैं मैदान अमल में। और ये ज़हन में रखिएगा कि इसराइली वज़ीर आज़म अमेरिका के पूछे बग़ैर मेरा ख़्याल है कि खाना भी नहीं खाते। दूसरी मिसाल तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन खाना भी नहीं खाते और इसीलिए उनको अब बैकडोर चैनल के ज़रिए जो सफारतकारी है, खुफिया सफारतकारी, वो चल रही है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलाआत हैं और जो अब तक ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, उसमें इसराइली वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो कोई कारगर साबित नहीं हुआ और रूस मुसलसल 11वें रोज़ भी वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ हमले भी कर रहा है, पेशकदमी भी कर रहा है और नए नए इलाक़ों पे कब्ज़ा भी कर रहा है। इसमें कोई ज़रा बराबर भी नहीं है, क्योंकि रूस के सदर ने कुछ शराइत रखी हैं इसराइली वज़ीर आज़म के सामने कि ये जाके वाशिंगटन को पहुंचाई जाएं। नंबर 1 ये कि ये जो पाबंदियों का सिलसिला है इसको ख़त्म किया जाए और अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आना है तो फिर मुज़ाकरात ही किए जाएं और उसके लिए ज़रूरी है कि मनफी हथकंडे बंद और वाज़ेह तौर पे ये ऐलान किया जाए कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, यूरोप में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन मामला जिस हद तक आगे बढ़ चुके हैं वो ज़्यादा कहना चाहिए कि खौफनाक है और उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान की मैं बात बाद में करूँगा। कैफ रूस के सदर ने जो नई स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो बड़ा कामयाबी से चल रहा है और अपनी मंसूबों पे अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जब तक जो कैफ है यानी कि दारुल हुकूमत यूक्रेन का वहाँ से मुकम्मल तौर पे सरेंडर नहीं होता, ये लड़ाई बंद नहीं होगी और हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। तैयब उर्दवान भी मैदान में आए हैं, उन्होंने भी रूसी सदर से बातचीत की है टेलीफोन पे और उन्होंने भी अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी जो जवाब मिला वो वही है कि मामलात आगे बढ़ चुके हैं। रूसी मीडिया ने एक और ख़बर भी दी है कि फ़्रांस के सदर मैक्रोन ने भी तकरीबन 2 घंटे तक गुफ्तगू की है रूस के सदर के साथ और उनके साथ भी यही था, जंग बंदी, एक तरफ़ा जंग बंदी की बात की जा रही थी, तो लिहाजा वो भी रद्द कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब 11वें रोज़ तक कोई 2 मिलियन के करीब यूक्रेन से मुहाजिरीन जो हैं वो जा चुके हैं, जो दरबदर हुए हैं मुहाजिरीन की सूरत में हमसाया ममालिक में, तो लोगों की नक़ल मकानी भी जारी है। तैयब उर्दवान के साथ जो बात हुई वो बताता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, बाइडन भी आए हैं मैदान में और बाइडन ने ये कहा है पोलैंड के ज़रिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पोलैंड के ज़रिए मिलकर कोई यूक्रेन को लड़ाका तैयारे फराहम करें। लेकिन अभी तक अमेरिका और नेटो ने बराह रास्त किसी किस्म की ना ही कोई फ़ौजी हथियार फराहम किए हैं जो यूक्रेन को चाहिए और ना ही अपनी फ़ौज या अपने फ़ौजी तैयारे, लड़ाका तैयारे भेजने का ऐलान किया है। सिर्फ इतना किया है कि अब पोलैंड के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाका तैयारे जो हैं वो दिए जाएं यूक्रेन को लड़ने के लिए। अब अगली ख़बर जो है वो ज़्यादा क्योंकि जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये लड़ाई अब तूल पकड़ेगी। अब इसमें वही इस जंग की जो नई शक्ल है वो आ रही है गुरिल्ला जंग की सूरत में, जैसे यमन में लड़ी जा रही है, जैसे अफ़गानिस्तान में लड़ी गई थी और इसी तरीके से जैसे शाम में लड़ी जा रही है। तो गुरिल्ला जंग
کی ایک نئی صورت ہو سکتی ہے۔ اس میں یوکرین کے وزیر خارجہ نے ایک بات کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ 20,000 غیر ملکی رضاکار جو ہیں وہ لڑنے کی پیشکش کر رہے ہیں، یہ یوکرین نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اب یہ ایک ظاہر ریگولر آرمی تو اتنا زیادہ مقابلہ نہیں کر سکے گی روس کا، اور روس اور یوکرین کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے 52 ملکوں کے 20,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ یوکرین میں روسی حملے کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ تو یہ ایک طرح کی پروکسی ہوگی، اور وہی بات کہ ان پرائیویٹ ملیشیاز کو مسلح کیا جائے گا، ان کو ٹریننگ دی جائے گی اور ان کو ہتھیار فراہم کیے جائیں گے، اور وہ پھر جو ہے غیر اعلانیہ جنگ لڑیں گے اور وہ حملے کریں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے 9/11 کے بعد پاکستان میں حملے کیے جاتے تھے اور اب بھی ہماری فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ افغانستان میں بھی یہی تھا، یمن میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور افغانستان جو روس کے خلاف جہاد چل رہا تھا اس میں بھی یہی تھا۔ تو فلسطین میں یہ چل رہا ہے، شام میں یہ چل رہا ہے، عراق میں یہی ماڈل تھا، لیبیا میں یہی ماڈل تھا، مصر میں یہی ماڈل تھا۔ تو اب یہی ماڈل اب یوکرین میں لایا جا رہا ہے، اور یہ کون لے کے آتا ہے اس میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو یوکرین کی مدد کے لیے براہ راست جو طاقتیں نہیں آ سکتیں وہ اب اپنی پروکسیز کے ذریعے اس جنگ میں کودیں گی اور ان کو ہتھیار فراہم کریں گی، اور اسی لیے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اب تیسری عالمی جنگ میں کہیں تبدیل نہ ہو جائے، اور پیوٹن کہتے ہیں کہ اگر یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کی تو پھر یہ ایٹمی جنگ ہوگی، جوہری جنگ ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی اسپیشل فورسز ہیں جو کہ جوہری ہتھیار استعمال کرتی ہیں ان کو الرٹ پہ بدستور رکھا ہوا ہے۔ اسی پہ روس کے صدر پیوٹن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور کافی سخت سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آوارہ کتوں کو گولی مارنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ انہوں نے یوکرین میں جو شہریوں پر حملے ہو رہے ہیں، آلریڈی وہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جو مسلح گروپس ہیں جو قوم پرست جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی قوم پرستی موجود ہے، تو وہ یہ کام آلریڈی کر رہے ہیں کیونکہ محفوظ راستہ دیا تھا شہریوں کو نکلنے کا، اور ان شہریوں کو یرغمال بنا لیا ان قوم پرستوں میں یوکرین کے، جو کہ حکومت سے بھی بالا اب لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے، ایسی ہی پروکسیز کے لیے اب روس کے صدر پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ ایک بیان جاری کیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ یوکرین نے 2 صوبوں میں اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے 2014 سے تاحال 14,000 سے زائد شہریوں کو قتل کیا، جن میں 500 بچے بھی شامل ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو مغربی ممالک بہت مہذب اور بنتے ہیں تہذیب یافتہ، انہیں انسانی حقوق کا چیمپئن اگر بننا ہے تو پھر یوکرین کے 2 صوبوں میں لوہانسک اور ڈونیٹسک میں جائیں، اور وہاں پہ یوکرین فوج نے جو 8 برسوں میں غیر انسانی سلوک اور مظالم کیے ہیں ان پہ کریں۔ اور اس پہ آگے بڑھ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سخت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب ان آوارہ کتوں کو، آوارہ کتے لوگوں پر حملہ کرنے والے جو ہیں، ان کو ٹھکانے لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تشدد جو ہے، شدت، وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے کہ روس نے ایک اور دھمکی بھی دی ہے پیوٹن نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی وقت بھی آگے بڑھتے ہوئے یوکرین کی ریاستی حیثیت ختم کر دیں گے، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یوکرین پہ مکمل کنٹرول، کیف پہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کو واپس روس میں ضم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اس کو پھر بزور قوت اپنے ساتھ رکھا جائے گا، اور پھر اگلے مرحلے پہ ریفرینڈم یا الیکشن کروایا جائے گا، کیونکہ ایک چیز موجود ہے کہ یوکرین میں ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو کہ روس کی حامی ہے ابھی بھی، اور جبکہ دوسرا جہاں سے فساد شروع ہوا، ایک نئی پارٹی کو تگڑا کیا گیا، مغربی ملکوں نے کیا تاکہ وہ روس کی حمایت یافتہ پارٹیاں جو ہیں، ماسکو نواز پارٹیاں، ان کو ہرانے کے لیے اور ان کے سائز مارجنائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو جس کے جواب میں
پھر روس کے صدر نے یہ بات کی ہے کہ جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کے تحت سرحدوں کو کھولنے اور امن معاہدے پر دستخط کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ صورتحال چلتی رہی تو بہت جلد جو روس ہے وہ یوکرین کی ریاستی حیثیت کو ختم کر دے گا۔ اب اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹرینڈ آلریڈی موجود ہے، اور اس وقت قوم نہیں بول رہی تھی جب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ وادی کی ریاستی حیثیت، آزاد خود مختار ریاستی حیثیت انڈیا نے ختم کر دی تھی، اور ختم کر کے اس کے حصے بکھرے کیے اور مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے فارغ کر دیا تھا، جبکہ یہ تنازع جو مقبوضہ وادی کا ہے اقوام متحدہ میں موجود ہے اور حل طلب ہے۔ تو اسی طرح کی دھمکی جو ہے اب روس کے صدر دے رہے ہیں کہ یوکرین کی ریاستی حیثیت کسی بھی وقت ختم کی جا سکتی ہے۔ ایک اور خبر بھی، روس کے صدر نے ایک اور اعلان بھی کیا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ روس میں مارشل لا نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا روس میں معمول کے مطابق حکومت کام کرتی رہے گی، سول حکومت اور تمام ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں اور صورتحال مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے۔ کسی قسم کا مارشل لا لگانے کا یا کوئی ماورا عین اقدام کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ ہے جی، اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان حملے جاری ہیں، پل تباہ کیے جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ تباہ کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انتہائی حساس تنصیبات ہوتی ہیں، اور وہیں سے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ پرواز کرتے ہیں اور وہیں سے لینڈ کرتے ہیں اور حملہ ور ہوتے ہیں۔ لہٰذا روس کے یوکرین کے جو شہر ہیں روس نے، وہ خارکیف ہے، چرنیف ہے، ماریوپول ہے، اس میں حملے کیے ہیں اور ان کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت جو ہے کیف، وہاں پہ لڑائی جاری ہے اور پیش قدمی بھی جاری ہے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، اور اس کا منفی اثر جو ہے وہ پاکستان پہ جو پڑا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری سٹاک ایکسچینج انتہائی مندے کی طرف جا رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور اس وقت پچھلے 1 دہائی سے بلند ترین سطح پہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کے منفی اثرات ہمارے ہاں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔